نے یہ کہہ دیا سود حرام ہے، یہ تو سمجھ میں آ رہا سود حرام ہے، یہ تو سمجھ میں آ رہا قمار حرام ہے، رشوت حرام ہے، لیکن ہم جو 10 روپے کی چیز کو 150 200 300 کر دیتے ہیں وہ ہمیں حرام، اس میں ہمیں حرام سمجھ میں نہیں آتا، اس کو ہم سمجھتے ہی جائز ہے، جتنا آگے بڑھاؤ کیا ہے؟ ارے اعتدال ہر چیز کا حل ہے، اعتدال، نماز میں اعتدال۔ اگر کسی امام صاحب نے مغرب اور ظہر اور عشاء یا کسی بھی نماز میں 5 منٹ زیادہ لے لیا آپ کو کتنا برا لگتا ہے؟ لگتا ہے برا نہیں لگتا ہے؟ اور اگر کوئی سخت مزاج کا مقتدی ہو تو وہ تو نماز توڑ کے چلا جائے گا، لیکن آپ ہی جو نماز توڑ کے چلے جانے والے لوگ ہیں، جب ان سے یہ کہی جائے کہ آپ جو 10 روپے کی چیز 300 میں بیچ رہے ہیں، 1000 روپے آپ کر رہے ہیں، کیا کہیں سے اس کا جواز ہے؟ اور اس کا آپ فائدہ اٹھا رہے ہیں کہ نفع کی کہیں تعین، ایسا کچھ نہیں ہے، یہ آپ پر اس لیے چھوڑ دیا گیا ہے تاکہ آپ کا ایمان دیکھا جائے، اسلام دیکھا جائے۔ اسی لیے حکومت کو یہ حق ہے کہ وہ قیمتوں پر پابندی لگا سکتا ہے، قیمتیں بڑھ گئی تو دیکھ سکتا ہے مارکیٹ کی قیمتیں کم، بہت کم تو نہیں ہو رہی کہ نقصان ہو گیا، بہت کم کرنا کہ مارکیٹ میں نقصان ہو جائے، بہت زیادہ قیمتیں لگانا کہ مارکیٹ میں کیا ہو نقصان ہو، یہ دونوں اجازت ہے۔ اسی لیے بہت سارے لین دین ناجائز ہیں، ناجائز کی وجہ ہی ہوتی ہے کہ اس میں اجتماعی نقصان ہوتا ہے۔ مثلا اگر کسی نے مال لایا ہے، مال لا کر گودام میں جمع کر کے رکھا ہے، یہ گاڑی نکلی ہے، ہمیشہ دکاندار بنا ہے مال کرتے ہیں بس میں چھین، حالانکہ مال کیا ہے؟ موجود ہے، موجود احتکار، مال کو کیا کر رکھا ہے؟ جمع۔ دماغ میں یہ ہے کہ جب بھاؤ بڑھے گا، قیمتیں بڑھیں گی تو میں کہاں لاؤں گا؟ 6-7 مہینے بازار والوں کو پریشان کر رکھا، اور پوری جو ہے انسانیت اس کی اس مال کے بند کرنے سے نقصان سے دوچار ہو گئی۔ اس طرح کے مال کو جمع کرنے کی اجازت، اللہ یہ کہ کسی کے جمع رکھنے سے عام نقصان نہیں ہو رہا ہے، اس کو تو کہیں نہ کہیں اجازت مل جائے گی، لیکن عمومی نقصان ہو رہا ہے آپ کے مال جمع کرنے کی وجہ سے، بند رکھنے کی وجہ سے کہ آپ باہر لا ہی نہیں رہے۔ شریعت اس کی اجازت، چونکہ یہ ناجائز ہے، حرام ہے، غلط طریقہ ہے۔ تجارت اور معاملے کو آگے بڑھاؤ اسی طریقے پر جس طریقے پر خود محمد رسول اللہ، تو یہ حلال بنے گا۔ یہ کیا بنے گا؟